السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یمن کے ایک بادشاہ کا واقعہ کہ کس طرح اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 1000 سال پہلے ہی آپ پر ایمان لے آیا تھا، اور اس بادشاہ کا خط کس طرح 1000 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیدل چلنے والے اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو توڑ دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ایسا بدبودار کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی اس کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہیں مریں گے مگر اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت میں رہا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائیں گی، جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائے تو یہ مکان آپ کے آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا؟ وہ خط میں کیا لکھا تھا سنیے۔ کم ترین مخلوق یمن کے بادشاہ کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوں گی
اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں، پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی امداد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے ان بڑے عالم کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اٹھنے کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہریں گی اور بیٹھ جائیں گی وہی میری قیام گاہ ہوں گی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی جا کر ٹھہر گئی، اور لوگوں نے کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ خط دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا کہ شاہ یمن کے لیے آفری و شاباش ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔